جو آپ نے افغان وار کی بات کی، اگر رشین آیا تھا، رشین فوج آئی تھی، تو اس وقت نہ ہم اس وقت لڑائی کیوں لڑ رہے تھے، کس لیے لڑ رہے تھے؟ وہ ہماری لڑائی نہیں تھی، نہ اسلام کی لڑائی تھی، نہ پاکستان کی لڑائی تھی، بلکہ ہم اس وقت کے فوجی سربراہ نے اپنے پاور کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے اس لڑائی میں گیا۔ آپ کے خیال میں اتنی بڑی تعداد میں رشین فورسز، سوویت فورسز کا افغانستان میں موجودگی وہ کیوں تھی؟ افغانستان میں ایسا کیا تھا جس پر وہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ دیکھیے بات یہ، اگر آپ اس پہ بات کریں گے تو آپ کا یہ گفتگو نہیں ہو پائے گی، مقصد میں اس پہ گفتگو کرنے کو تیار ہوں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ کہ وہ پھر آپ کو ڈسکس کرنا پڑے گا پورا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا تقسیم ہوئی، دنیا میں نظریات کی جنگ شروع ہوئی اور ایک کولڈ وار شروع ہوئی۔ اگر آپ بات کرنا چاہتے ہو میں تیار ہوں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ، وہ جنگ دو قوتوں کے درمیان میں تھی، اس کو وہ نظریات کی جنگ کہیں یا اپنے اپنے اقتدار کو، اپنے اپنے علاقوں کو بانٹنے کی جنگ۔ آپ کے خیال میں ہم نے امریکی مفادات کی جنگ لڑی افغانستان میں؟ ہم نے اپنی مفادات کی جنگ نہیں لڑی، کس کے مفادات اس کی جنگ وقت لڑی؟ کے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مفاد کے لیے۔ میں نے بالکل کہا کہ اس وقت کے فوجی سربراہ جنرل ضیاء الحق، جو اس وقت ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، جو سربراہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو پاور میں رکھنے کے لیے اور اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو اس ملک کے اوپر ماشاء اللہ رکھنے کے لیے انہوں نے۔ وہ ہمارے ملک کی جنگ نہیں تھی جو اس وقت ہمارے لڑی ملک گئی؟ تو جنگ کسی نے نہیں کہا ہے۔ آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے وہ ہمارے ملک کی ہے۔ آج کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے؟ وار آن ٹیرر پہ ہم الائے ہیں، امریکن دو الائے الگ الگ چیزیں ہیں۔ پھر وہی بات یہ، امن و امان الگ چیز ہے، جو آپ کا پہلا سوال تھا۔ لا اینڈ آرڈر کو ڈسکس کرنا چاہیے، لا اینڈ آرڈر کے ایشو ڈفرینٹ ہے۔ جب آپ ایکسٹریمزم کی ڈسکس کریں گے تو وہ ایک دوسرا ایشو ہے۔ ہمارا پرابلم کیا ہے ہمارے ملک میں، جب تک دیکھیے آپ نے یہ طے نہیں کریں گے کہ اس ملک کے لوگوں کو ہی اس ملک میں حکمرانی کا حق ہے، اور کوئی شخص، کوئی فرد واحد یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ کیا ملک کا مفاد ہے، کیا قوم کا مفاد ہے، کیا ہمارا مفاد نہیں۔ نفیس صدیقی صاحب، اس وقت جو جنگ لڑی گئی اس کا فال بیک تھا، آپ نے خود اس کی طرف اشارہ کیا۔ آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا فال بیک نہیں ہے یہ؟ آج جو جنگ لڑی جا رہی ہے اس کا فال بیک نہیں ہے۔ ہم پھر اگر سپٹمبر 2001 نہ ہوتا تو اس ملک میں جنرل مشرف کی حکومت نہ ہوتی۔ تو آپ کے خیال میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ 11 سپتمبر کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ سپٹمبر 11 سے ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا، اس ٹرننگ پوائنٹ کو ہر آدمی نے ہمارے ملک میں، اگر اس وقت ہمارے ملک میں ایک منتخب حکومت ہوتی، ایک عوام کی حکومت ہوتی، تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا۔ 11 سپتمبر کے بعد سے جو جنگ لڑی جا رہی ہے کیا وہ ہماری جنگ ہے؟ نہیں، وہ جنگ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ ہم ٹیررزم کے، بلکہ ہم یقیناً وار اگینسٹ ٹیررزم میں ہم شامل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف لڑنا چاہیے۔ اس وقت لڑا جا رہا تھا کمیونزم کے خلاف۔ تو پھر آپ کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں کنفیوز ہوں گا۔ کمیونزم کے خلاف ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی، وہ لڑائی کمیونزم کی نہیں تھی۔ تو کیا ہم کیپٹلزم کی لڑائی لڑ رہے تھے؟ اسلام کی لڑائی تو نہیں تھی، وہ یا تو کیپٹلزم امریکہ کی لڑائی تھی یا کمیونزم کی لڑائی تھی۔ تو ان دونوں میں ہم کہاں بیچ سے آ گئے؟ نہ وہ لڑائی ہماری تھی نہ یہ لڑائی ہماری۔ تو آپ یہ کہتے ہیں کہ 11 سپتمبر کے بعد جو جنگ شروع ہوئی ہے، اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو آپ اس جنگ میں شریک رہیں گے؟ ہم وار اگینسٹ ٹیررزم میں ضرور ہوتے، لیکن وار اگینسٹ ٹیررزم کے لڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی آزادی، اپنی خودداری، اپنی تمام چیزوں کو ختم کر دیتے۔ ہم ٹیررزم کے خلاف ہیں، اور اسلام ٹیررزم نہیں پھیلاتا، اور اسلام تو محبت اور آشتی پھیلاتا ہے۔ دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد عیسائی بھی ہو سکتا ہے، دہشت گرد ہندو بھی ہو سکتا ہے۔ نفیس صدیقی صاحب، اس وقت بھی یہی آرگومنٹ دیا گیا کہ اسلام کمیونزم کے بھی خلاف ہے اور اسلام اور کمیونزم ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس وقت کسی سینئر ایلیمنٹ نے یہ آرگومنٹ دیا تھا سوائے جنرل ضیاء الحق کے، یا ان کے لواحقین نے، یا وہ جو ان کے بینیفیشریز تھے۔ ضیاء الحق نے اس ملک میں بہت ساری فورسز کو پیدا کیا اور سپورٹ کیا ہے۔ وہ کون تھے بینیفیشریز اور ساتھی کون تھے ان کے؟ لواحقین سے کون مراد ہیں؟ جو ان کی جو پارٹیاں تھیں، ٹھیک، دیکھیں اس سے تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ جو جنرل ضیاء الحق کے خلاف طاقتیں لڑ رہی تھیں وہ بینیفیشری نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، اور جو ان کے ساتھ تھی، ان کی حکومت کا حصہ تھیں، وہ بینیفیشری تھیں۔ حیدر رضا صاحب، آپ کچھ ایڈ اپ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ گفتگو شروع ہوئی تھی منشور سے اور لا اینڈ آرڈر سے، بات چلی گئی بہت دور تک،
اور میرے محترم بزرگ ہیں نعمت اللہ خان صاحب میرے لیے، مگر مجھے کچھ یہ بتانا ضروری ہے پچھلے ماضی کے حوالے سے کہ البدر اور شمس دونوں تنظیمیں جہادی تو نہیں تھیں، مگر انہوں نے دہشت گردی کی وہ فضا قائم کی اور ان کو دہشت گردی کے حوالے سے جانا اور پہچانا جاتا ہے البدر اور شمس کو، یہ تمام تاریخ کے اوراق میں موجود ہے۔ اس کے بعد دوسری گفتگو انہوں نے کی جہاد، ہم جہاد کو نہیں مانتے اور جہاد، مگر حکمت یار کی مسلسل حمایت کرتے رہیں، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جہاد کی جب بات ہوتی ہے تو تمام ہم نے دیکھا قاضی صاحب طالبان کے خلاف بات کر رہے ہیں، جہاد کے خلاف نہیں کر رہے۔ نہیں لفظ استعمال نہیں کیا میں نے جہاد کا، نہیں جہاد کے بارے میں جہاد میرا ایمان ہے۔ اچھا جہاد میرا ایمان جو طالبان ہے، اس کی بات طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ طالبان ہم نہیں مانتے، مگر ہم دیکھتے ہیں نصیر اللہ بابر نے جب طالبان بنائی اور وہ طالبان کا کہتے ہیں کوئی وجود نہیں مانتے، یہ طالبان نہیں، مگر نصیر اللہ بابر نے طالبان بنائی، یہ آن ریکارڈ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور طالبان کی مجھے دیکھیے گفتگو کرنے دیں، میں نے آپ کی گفتگو میں مداخلت نہیں کی، آپ مجھے باتیں ایسی کر رہے ہیں، نہیں دیکھیے آپ نے بھی بات ایسی کی، میں نے صبر و تحمل کے ساتھ ٹھیک ہے، تو میں نہیں اس مسئلے سے کیسے نمٹ سکتی ہے؟ دیکھیے طالبان کی جب بات آپ کے پاس کیا پالیسی ہے، میں بتاؤں گا کیسے نمٹیں گے، تفصیل بتاؤں گا آپ کو، مگر جب البدر اور شمس کی بات کی تو اس حوالے سے یہ صورتحال ہے۔ دوسرے انہوں نے کہا جی ہم ماشاء اللہ اور فوجی حکومت کے خلاف ہیں، آپ نے عرض کیا ابھی، اور آپ بتائیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب محمود اعظم فاروقی اور پروفیسر غفور صاحب ضیاء الحق کے وزیر رہے ہیں، اسی کی طرف اشارہ کر رہے ٹھیک ہے۔ میں بتا رہا ہوں، آپ ایک طرف دیکھیے میں انٹرفیئر نہیں کریں پلیز، میں انٹرفیئر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا مجموعی طور پر جو کہ ضیاء کے ساتھ، ضیاء صاحب کے ساتھ تھے، یہ لوگ ساتھ تھے، ایسا نہیں کہ نہیں ساتھ تھے، ٹھیک ہے، ضیاء صاحب کے ساتھ تھے۔ پھر دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ جی ہم طالبان کی بات کر رہے ہیں، یہ جہاد کی بات کر رہے ہیں، ہم جہاد کا ہم بھی احترام، اسلام کا رکن ہے جہاد، ہم جہاد کو مانتے ہیں، مگر جہاں جہاد ضروری ہے، ایم جہاد کو مانتی ہے، اسلامی رکن ہے، ہم کیسے اس کے ایم کیو کیا اسلام سے خارج ہے کیا؟ آپ ایم کیو کو اسلام سے خارج قرار دینا چاہتے ہیں کیا آپ؟ صحیح، اگر ایسا ہے تو پھر ہم تو نہیں، اچھی بات ہے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اسلام کا رکن ہے، اسلام جہاں جہاد ضروری ہے۔ اچھا دوسرے البدر شمس ہو گئی، اب اس کے بعد انہوں نے کہا جی مارشل لا کے اور فوجی حکومت کے خلاف ہیں، مگر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں اے پی سی میں وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو ضیاء رجیم کے خلاف تھے، ضیاء رجیم کے ساتھ تھے، اور تمام ایک دوسرے کے تضادات کے بعد ہمارے محترم ابھی شاہد سید صاحب نے کہا کہ ہم پٹھان کے حوالے سے بات کی، انہوں نے جو گفتگو کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام گفتگو ان کی یہ تھی کہ جہاد اور اسلام کے حوالے سے بات کی، مگر یہ اے پی سی میں سارے لندن میں موجود تھے، ایک ساتھ ایک دوسرے کو خلاف کہتے رہے، مگر سارے ایک ساتھ بیٹھ کے مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم کے پاس کیا حل ہے اس صورتحال سے؟ صورتحال میں ہماری پوری کوشش ہے کہ ملک میں یگانت یکجہتی کی فضا پیدا کی جائے، مذہبی ہم آہنگی رواداری پہ، اور تمام قومیتوں تمام مذاہب کو اس کے حقوق دیے جائیں، اختیار دیا جائے، وڈیرا جاگیردار 98% مظلوم لوگوں کی حکومت ہو، 2% مراد یافتہ طبقہ جو ہے وہ ختم کیا جائے۔ یہ مسئلہ تو 60 سال سے ہے، لیکن یہ جو سوسائڈ بامبنگ کا سلسلہ ہے اس کو شروع آپ یہ 6 سال دیکھیے